لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، اور عصینا ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تم سنو، غیر مسمع کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اور رائنا ہماری رعایت کرو۔ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں، جیسی ہم نے سبت والوں پر لعنت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اسے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا؟ پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واض و نصیحت کریں، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ بس تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔
اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو، اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بضرور دیر لگائے گا، چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔